کوہ صفا مسجد الحرام کی دیواروں کے اندر کوہ مروہ کے ساتھ ایک چھوٹا پہاڑ ہے۔ یہ دو پہاڑ وہ مقامات ہیں جہاں سے زائرین مسائی میں سعی شروع کرتے ہیں تاکہ حضرت حاجر علیہ السلام کے اعمال کی تقلید اور یاد رکھے، جو ان پہاڑوں کے درمیان صرف اپنے بچے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ مزید یہ کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنا حج اور عمرہ کی اہم رسومات میں سے ایک ہے، اور کوہ صفا وہ ہے جس پر ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر اہل قریش کو ان کے ظلم و ستم پر تنبیہ کی تھی کہ وہ صرف اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حج کے دوران ایک لازمی رسم ہے جسے تمام مسلمانوں کو اپنا حج مکمل کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان پیدل چلنا۔ یہ عمل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شان میں کیا جاتا ہے۔ کوہ صفا کی اہمیت اسے مقدس شہر مکہ کے اطراف میں ایک نمایاں پہاڑ بناتی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش کو بلایا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور صرف سچے خدا کی عبادت شروع کریں، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس شہر کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں لے لیا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے۔ اس نے سب کو معافی کی پیشکش کی۔ یہ وہ زمانہ اور مقام ہے جہاں ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے عام معافی ہے، اور جو اس کے گھر کا دروازہ بند کرے اس کے لیے عام معافی ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دار ارقم اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے لیے پہلا درس و تدریس اور تبلیغی گھر تھا۔ یہ گھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحابی کی ملکیت تھا۔ یہ وہ صفا کی شمالی بنیاد پر واقع تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا نام ارقم بن ابی ارقم تھا۔ دار ارقم کوہ صفا کی بنیاد یا دامن کے نیچے بنایا گیا مکان تھا، اور یہ گھر اسلام اور اللہ کی بنیاد کو تبدیل کرنے، سیکھنے اور سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہیں پر سورۃ الانفال کی یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور مومنین میں سے آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔